ہاں جی، کہاں خواستم میں نے یہ چاہا تا ہاں کفافے یاراں دوستوں کا یہ روزینہ. اچھا، مستخلص گردانم چھڑواؤں. ظاہر ہے وہ بند کر دیا گیا تھا، تو یہاں یہ استخلاص سے یہ مستخلص ہے. استخلاص خلاصی دلانا، آزادی چاہنا، خلاصی چاہنا، خلاصی کروانا، آزادی دلانا. تو یہاں مستخلص گردانم کی بجائے اس کا آزادی دلوانے کی بجائے ترجمہ یہاں کریں گے بحال کرواؤں. بحال کرواؤں، پہلے جیسا آزاد، پہلے جیسا کھلا کرواؤں، پہلے جیسا بے روک ٹوک کرواؤں. جی، اس کے بعد لکھا مختصر کنم ملامتش کردم. مستخلص گردانم کنم ہو گیا. گردانم ہے نا، مستخلص گردانم کے بعد کیا لکھا ہے؟ گردانم کنم لکھا. اچھا، مستخلص کنم. چلے وہ ایک ہی بات ہے، گردانم ہو یا کنم. مستخلص کنم بحال کرواؤں. جی، آہنگ ملامتش کردم. آہنگ ملامتش کردم. جی، یہ کچھ اور ہے، دیکھو ذرا. دونوں پہ یہی لکھا. اچھا، دونوں پہ یہی لکھا ہے. آہنگ ملامتش کردم کے بعد کیا لکھا ہے؟ اس کے بعد لکھا ہے کہ دربان میں رہا نہ کر. نہیں، آپ بہت آگے چلے گئے. نہیں، آگے چلے گئے. وہ آپ کے پاس جو ہے نا، نہیں، وہ جو ہے گلزارے ادب، وہاں سے پڑھو. وہی سے پڑھا میں. آہنگ ملامتش کردم. دوبارہ پڑھو. یہ مجھے گڑبڑ، کیونکہ میں اس میں تو آنا چاہیے کہ میں پھر جو ہے نا میں نے اس کے جو ہے نا وہ دربار، اس کے پاس جانے کا ارادہ کر لیا. دوبارہ پڑھو، کیا لکھا ہے، شروع سے پڑھو. اس میں اتنا ارادہ کر لیا. آہنگ ملامت تو نہیں ہے، یہ میں نے اس کو ملامت کرنے کا ارادہ کر لیا. یہ تو نہیں. دیکھو ذرا کیا ہے. قاسم بطرے کے کبافے یاران مختصر کنم. آہنگ ملامتش کردم. آہنگ ملامتش کردم دربانم ضیاء کے. اچھا، میں نے اس کو توجہ بھائی، میں نے اس کی اس معاملے میں میں نے اس کو آر دلانے کا، شرم دلانے کا ارادہ کر لیا. میں نے اس معاملے میں اسے ڈھیٹ کرنے کا ارادہ کر لیا. اس کا اصل تو مطلب یہ ہے، میں نے اس معاملے میں جو ہے نا، وہ آپ بریکٹوں میں رکھیں گے، اس کو حمیت دلانے کا، اس معاملے میں میں نے اس کو حمیت، غیرت دلانے کا ارادہ کر لیا. یہاں ملامت، آہنگ ملامت کردن تو ہے ملامت کرنے کا، یہ لام تان کرنے کا. یہ ملامت جو ہے نا سخت لفظ بھی ہے، لیکن یہاں میں نے اس معاملے میں اسے توجہ دلانے کا ارادہ کر لیا. ٹھیک ہے، اس معاملے میں اسے توجہ دینے کا ارادہ کر لیا. آہنگ ملامتش کرتا ہوں. آگے کیا؟ میں نے اس کی خدمت میں حاضر ہونے کا ارادہ. نہیں، یہ آہنگ میں، یا تو پھر یہ ہوتا کہ آہنگ ملاقاتش کرتا. ٹھیک ہے، ملاقات آتا. آہنگ ملاقاتش کرتا، میں نے اس سے ملاقات کرنے کا ارادہ کر لیا. یہ بنتی ہے بات. آہنگ ملامتش کرنا، اسے آر دلانے کا ارادہ کر لیا. جی، آگے کیا لکھا ہے؟ دربانم ریا کے کرد و جفا کر. نہیں، آگے ملامتش کردم کے بعد دیکھو کیا لکھا ہے. یہی لکھا ہے. نہیں، ملامتش کردم کے بعد یہی لکھا ہے. دربانم
دربانم رہا نہ کر، یہ لکھا ہے. اس کا مطلب ہے کہ دربان نے مجھ کو رہا نہ کیا. انہوں نے ریا لکھا ہے. ریا نہیں ہے، یہ لفظ رہا ہے. رہا آزادی سے. توجہ بھائی، رستم آزاد ہونے سے فعل مضارع بنتا ہے رہاد. وہ آزاد ہوتا ہے، آزاد ہوگا. اس سے پھر آگے لفظ ہے رہا، آزاد. تو دربانم، دربان نے، یہاں دربانم کا ترجمہ میرا دربان نہیں ہے. یہ دربان کے بعد جو میم ہے یہ مجھ کو کے معنی نہیں. دربانم، دربان نے مجھ کو رہا نہ کر دے. اچھا، رہا نہ کیا. سر یہ نا اوپر انہوں نے لکھا ہوا ہے. نہیں، توجہ، میں اب سمجھانے لگا ہوں آپ کو. یہ لفظی طور پہ تو یوں ہے، دربان نے مجھ کو آگے جانے نہ دیا. دربان نے مجھ کو آگے جانے نہ دیا، یعنی آگے جانے کا نہیں چھوڑا، آگے جانے کے لیے نہیں چھوڑا، روک لیا. دربانم رہا نہ کر، اس کا ترجمہ دربان نے مجھے روک لیا، آگے نہیں جانے دیا. روک لیا ضرور لکھیں آپ، اور یعنی پابند کر دیا، روک دیا، آگے نہیں جانے دیا. تو یہاں دربان نے مجھے اندر جانے سے روک لیا. اس کا ترجمہ یوں بھی لکھ سکتے ہیں. اچھا، اس کے بعد کیا لکھا ہے؟ کر دو جفا کر دو، جفا کرد، ٹھیک ہے، اور زیادتی کی. جفا آگے نہیں جانے دیا، جفا کرد بلکہ بدتمیزی کی. جفا کرد، زیادتی کی، بدتمیزی کی. آگے کیا لکھا ہے؟ معذورش داشتم. معذورش داشتم، میں نے اس کو معذور رکھا، یعنی معذور سمجھا. معذور، میں نے اس کا وہاں عذر جانا. معذورش داشتم، میں نے اس کو معذور سمجھا. داشتم میں نے رکھا، لفظی ترجمہ. لیکن یہاں داشتن رکھنا، اس سے داشت فعل ماضی اور داشتم فعل ماضی مطلق صیغہ واحد متکلم. تو یہ سمجھنا کے معنی میں ہے، یعنی معذور دار مارا، ہمیں معذور سمجھ. یہ کسی شعر کا حصہ ہے. یہ آگے کیا لکھا ہے؟ کہ لطیفان گفتاند، کہ لطیفان گفتاند، کیونکہ باریک بھی لوگوں نے کہا ہے. لطیف باریک، تو یہاں لطیف بول کر باریک بین یا نقطہ رس، باریک بات تک پہنچنے والے لوگوں نے کہا ہے. لطیفان، لطیف کی جمع گفتان کہا ہے. فعل ماضی قریب صیغہ جمع غائب. کیا کہا ہے بھائی؟ کہتا ہے آگے درمیر و وزیر و سلطان را. در میر و وزیر سلطان را. توجہ بھائی، آپ آپس میں کوئی مشورہ کر رہے ہیں، بتائیں ہمیں کیا ہوگا. مشکل پیش آ رہی ہے ترجمہ سمجھنے میں؟ جی بس. در میر و وزیر و سلطان را. میر امیر، وزیر اور سلطان بادشاہ کا دروازہ. در کے دروازے کا، آگے بولیں، را کا کے کی کو کسی معنی میں. آگے مصرع، اگلا مصرع اس کا تعین کرے گا کہ اسے کس معنی میں سمجھنا ہے. بی وسیلت مگرد پیرامن. بی وسیلت مگرد پیرامن، کسی وسیلے کے بغیر مگرد نہ منڈلا، چکر نہ لگا، پیرامن ارد گرد. تو اب یہ اصل میں ہے در میرو وزیرو سلطان را پیرامن. یہ پیرامن پیرامون سے تھوڑا سا مخفف ہو گیا. پیرامون ماحول، ارد گرد. اچھا، امیر، وزیر اور بادشاہ کے دروازے کے ارد گرد بے وسیلت مگرد، کسی وسیلے کے بغیر، کسی چکر نہ کاٹ، کسی ذریعے کے بغیر منڈلا نہ منڈلا. جی، کسی واسطے کے بغیر نہ منڈلا. ٹھیک ہے جی. سگو دربان، کسی واسطے کے بغیر چکر نہ لگا، یعنی وزیر، امیر
بادشاہ کے دروازے پہ جانے کے لیے بھی آپ کے پاس کوئی وسیلہ، بہرحال کوئی معقول بہانہ ہونا چاہیے، کوئی معقول واسطہ ہونا چاہیے. آگے سگو دربان جو یافتن قریب. واسطہ یہاں مراد شخصیت ہے، کوئی سفارش ہونی چاہیے. یوں ہی کسی کے دروازے پہ اگر آپ جائیں گے تو وہ دھتکار دے گا، ڈانٹے گا آپ کو، لیکن کسی کی وساطت سے جائیں گے، کسی کے واسطے سے جائیں گے تو آپ اندر رسائی پا لیں گے. کسی امیر، وزیر، بادشاہ کے دروازے کے ارد گرد کسی واسطے وسیلے کے بغیر چکر نہ لگا، نہ منڈلا. ان غریبانش گیرت آن دانو. ان غریب دربان وغیرہ کیا پہلے اگلا شعر پورا پڑھو کیا لکھا ہے. سگو دربان جو یافتن قریب. سگو دربان چو یافتند غریب. کتا اور دربان جب کسی اجنبی کو پا لیتے ہیں دروازے پر منڈلاتے ہوئے. ان غریبانش ان غریبانش گیرت آن ان دامن. غریبانش گیرداں دامن. یہ گریبان پکڑ لیتا ہے اور وہ دامن پکڑ لیتا ہے. یہاں ان سے مراد وہ کیا ہے؟ دوبارہ پڑھو پہلے مصرے میں کیا ہے؟ سگو دربان جو سگو یافتن. سگو دربان، کتا اور دربان. سگ کتا، دربان پہرے دار، چوکی دار. سگو دربان. آگے ان غریبانش گیرت. سگو دربان چو یافتند غریب. سر انہوں نے جو لکھا ہے. جو غلط ہے، یہ اصل میں چو ہے. چو چن سے تھوڑا سا مخفف ہو گیا. چن پورا لفظ ہے، چے واو نون. چون نون اڑا دی تو چے واو رہ گیا، یہ تھوڑا سا مختصر ہو گیا ہے، پورا لفظ نہیں ہے، چو ہے. چو جف کے معنی میں. یافتند پا لیتے ہیں، یافتند پا لیا. یا بند نہیں ہے، یہ پا لیا. تو یہ چونکہ چو یہ حرف شرط کے طور پہ آیا ہے اور حرف شرط کے بعد فعل، یہ عربی کی طرح ہی ہے کہ فعل ماضی آ جائے تو اس کا ترجمہ فعل ماضی میں نہیں کرتے. جب سر انہوں نے کہا ہے کتا اور دربان جب کسی اجنبی کو دیکھنا تو دیکھنے کے لیے وہ بیند آئے گا نا. بیند آتا ہے، یہ پا لینا کے معنی میں ہے. دیکھنے کے لیے بیند یعنی دیدن اور بیند اس سے فعل مضارع آتا ہے. یہ پا لینا. سگو دربان چو یافتند. سگو دربان جب کسی اجنبی کو پالیں تو ان گریبانش گیرداں دامن. تو یہ گریبانش گریبانش اصل میں ہے، گریبانش اس کا گریبان گیرد پکڑ لیتا ہے. تو آن کا اشارہ وہ کتے کی طرف، دامن وہ دامن پکڑ لیتا ہے. اوپر جو ہے نا وہ سگ اور گریبان دو چیزیں بیان ہوئی ہیں، اور سگ اور گریبان کی نسبت سے گریبان اور دامن کا دوسرے مصرع میں ذکر ہوا ہے. اوپر دو چیزوں کا ذکر ہوا ہے، کتے اور چوکی دار کا. نیچے گریبان اور دامن کا ذکر ہوا ہے. شاعری کی صنعت میں یہ بڑی بلیغ صنعت ہے، صاد نون عین تے، فنکاری. اسے صنعت لف و نشر کہتے ہیں. صنعت لف و نشر. اوپر دو تین چیزوں کا ذکر کر کے ان کی نسبت سے دوسرے مصرے میں اسی ترتیب سے یا الٹ کر کے دو چیزیں لانا، اسے صنعت لف و نشر کہتے ہیں. جیسے میں نے صبح آپ کو ایک شعر سنایا تھا کہ نہ پوچھ وقت کے دھارے میں آدمی کا چلن. ایک وقت کا دھارا ہے اور دوسرا چلن ہے، آدمی کا چلن ہے. دو چیزیں. پھر ان دو چیزوں کی مناسبت سے شکستہ پاسم کا تعلق آدمی سے ہے اور تیز گام کا تعلق وقت سے ہے. تو یہ صنعت لف و نشر کا حامل شعر ہے. نہ پوچھ وقت کے دھارے میں آدمی کا چلن، شکستہ پا کی رفاقت ہے تیز گام کے ساتھ. یا وہ اکبر الہ آبادی کا ہے کہ سدارے شیخ کعبے کو ہم انگلستان دیکھیں گے. ایک کعبہ ہے، ایک انگلستان ہے. تو آگے اسی کی مناسبت سے دوسرا مصرع خوبصورت ہے. سدھارے شیخ کعبے کو ہم انگلستان دیکھیں گے،
وہ دیکھے گھر خدا کا، ہم خدا کی شان دیکھیں گے. تو وہ کعبہ خدا کا گھر ہے اور انگلستان خدا کی شان ہے. اچھا بھائی، تو یہاں گیرت جو ہے نا وہ گرفتن سے فعل مضارع ہے. جی آگے کیا لکھا ہے بھائی؟ اگلا فعل یہ جیسے ختم ہو گیا یہاں پہ. اچھا جی، اسٹاپ کرتے اسی کے ساتھ چلتا رہے. اسی کے ساتھ چلتا رہے. اگلا جملہ ہے چندان کے مقربان حضرت. چندان کے مقربان، چنداں کے مقربان، جتنا کے مقربان حضرت، حضرت کے قریبی لوگوں نے کیا کیا؟ آن بزرگ برحال من آن مقربان آن بزرگ برحال ما، منو کو لکھا. برحال من، برحال من وقوف یافتہ ہے. اچھا، جتنا جس قدر وہ لوگ یعنی اس بزرگ کے، اس بزرگ آدمی کے، اس بڑے آدمی کے قریبی لوگ برحال من میرے حالات سے وقوف یافتند آگاہ ہوئے، وقوف یافتند آگاہ ہوئے. پھر کیا ہوا آگے؟ اور لکھا ہے انہوں نے یافتد لکھا ہے یافتند کی بجائے. یافتد نہیں ہے، یافتند ہے. با اکرام در آوردن. با اکرام در آوردند، وہ مجھ کو بڑے اکرام سے اندر لے آئے، اندر لے آئے. یعنی جتنا وہ میرے حال سے اس کے، اس بزرگ آدمی کے، اس بڑے آدمی کے قریبی لوگ آگاہ ہوئے، وہ مجھے اندر لے آئے، عزت کے ساتھ اندر لے آئے. یہاں کیا ترجمہ کرتے ہیں دیکھیں، یہاں تک کہ ان بزرگ کے مصابوں کو میرے حال کی اطلاع ملی. یہاں تک کہ، جی یہاں تک کہ بڑا عجیب سا لگ رہا ہے. یہاں چندان کے، چندان کے، جتنا کے، جس قدر کی، یوں ہی کے، چندان کے، جتنا کے. اچھا اب ظاہر ہے وہ باہر گریوان نے روک لیا، اس نے دربان نے روک لیا، تو باہر جو کوئی تو تکار ہوئی تھی، ہاں تو وہ اس حساب سے اندر جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے ان کو اطلاع ہوئی کہ باہر دروازے پہ کوئی موجود ہے. تو وہ جتنا جو ہے وہ انہوں نے یعنی میرے بارے میں انہوں نے جانا، تو وہ اس طرح اسی حساب سے وہ عزت کرتے ہوئے باہر جب انہوں نے دیکھا کہ بھئی ایک معزز آدمی وہ دربان نے روک رکھا ہے، تو وہ پھر اسی حساب سے اس کا جو ہے نا وہ تعارف حاصل کر کے اس کو عزت، اس کی عزت افزائی کرتے ہوئے اسے اندر کمرے میں لے آئے. وہ مجھے نہایت عزت و احترام کے ساتھ اندر. ہاں وہ مجھے نہایت عزت و احترام کے ساتھ اندر لے آئے. اچھا یہ وقوف یافتن، وقوف یافتن، وقوف پانا. وقوف ہم یہی سے وقوف کا لفظ بے وقوف کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. بے وقوف یعنی نادان، وقوف سمجھ بوجھ، بے وقوف سمجھ بوجھ کا نہ ہونا. تو بے وقوف سمجھ بوجھ کے بغیر، تو وقوف یافتن تعارف حاصل کرنا، وقوف حاصل کرنا. اچھا وقوف یافتن انہوں نے پہچانا، جانا. جی با اکرام در آوردن. با اکرام در آوردن، عزت کے ساتھ در آوردن اندر لے آئے. آوردن لے آئے. اور اس سے پہلے در کی پوزیشن، در کا لفظ یہ پراپوزیشن ہے اندر کے معنی میں. جی یہ در کے شروع میں آپ ان لگا دیتے ہیں تو یہ اندر بنتا ہے. اور یہ مولوی حضرات یہ اندر کا لفظ بڑا استعمال کرتے ہیں. کسی مولوی کی تقریر کو کسی اور آدمی کی، یا کسی مولوی کی گفتگو کو کسی اور آدمی کی گفتگو سے ممتاز کرنے کے لیے یہ ضابطہ سمجھ لیں کہ جو جتنا بڑا مولوی ہوتا ہے وہ اندر کا لفظ اتنا ہی زیادہ استعمال کرتا ہے. خدا نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، بھئی خدا نے قرآن میں ارشاد فرمایا کافی ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں خدا کا یہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر خدا کا یہ ارشاد ہے. تو وہ میں پر در پہ وہ بڑا زور دیتے ہیں. تو
تو اسی طرح چلے آگے کیا لکھا ہے؟ بدر مقامی معین کردن. بھائی چپ کر جائیں. توجہ بھائی توجہ خاموشی. یہ بھائی ذیشان یہ اگر کوئی اس طرح اپنے سے باہر ہوتا ہے تو اس کو کھڑا کر. آگے ہے وہ برتر مقامی معین کردن. اور بیٹھنے کے لیے برتر مقام معین کردن میرے لیے برائے نشست من برتر مقام معین کردن. تو میرے بیٹھنے کے لیے بلندتر مقام متعین کیا گیا. برتر اچھی عمدہ تر جگہ متعین کی گئی مقرر کی گئی. جی یہ کردن کا ترجمہ کی گئی جو ہے نا وہ اسی طرح اسی قاعدے سے جو میں نے بار بار بیان کیا ہے اس طرح لے گی. آگے لکھا ہے اما با تواضع. اچھا میرا خیال اس پر اتفاق کر لیتے ہیں. باقی یہ تھوڑا سا رہ گیا یہ پڑھیں پھر شعر آ جائے گا وہ کر دیں. اچھا اما البتہ بتواضع فروتر بتواضع انکساری کے ساتھ فروتر نشستم میں نیچے بیٹھ گیا. تواضع کے ساتھ انکسار اظہار کرتے ہوئے عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے فروتر عاجزی کے آداب بجا لاتے ہوئے فروتر نشستم فروتر نیچے میں نشستم میں نیچے بیٹھ گیا. وگفتم اور میں نے کہا بگزار کے بندہ ایک کمینم. بگزار کے بندہ یہ کمینم. کمین ویسے تو گھات کو کہتے ہیں اور کمینہ گھات میں رہنے والا. اچھا تو کمین یہاں میں حقیر آدمی. ہاں اور بگزار کے بندہ یہ کمینم مجھے چھوڑ کے میں حقیر غلام ہوں حقیر بندہ ہوں. جی تادر صفے بندگان نشین. تادر صفے بندگان نشین کے صفے ہے بگزار کے نشینم مجھے بیٹھنے دے. در صفے بندگان یہی لکھا ہے. ہاں جی ہاں تادر صفے بندگان. تادر صفے بندگان. جی سر وہ تا کو چھوڑے کہ بگزار نشینم مجھے بیٹھنے دے کہ من بندہ ایک کمینم میں ایک حقیر آدمی ہوں. تادر صفے بندگان کہ میں دوسرے غلاموں کی صف میں بیٹھوں. مجھے کیونکہ میں ایک حقیر غلام ہوں حقیر بندہ ہوں دوسرے غلاموں کی صف میں بیٹھنے دے. کیونکہ میں ایک حقیر غلام ہوں تو مجھے اجازت دے تاکہ مجھے اجازت دے مجھے چھوڑ دے تاکہ کے معنی میں دوسرے غلاموں کی صف میں اور جو غلام چھوٹے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان کی صف میں